11ویں پارے کی ابتدا ہے، ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم، تم سے بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو یہ منافقین تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ ابھی مسلمان مدینہ منورہ پہنچے نہیں، راستے میں انہیں بتا دیا گیا اور جواب بھی سکھایا گیا، قل، تم کہو، لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری کسی بات پر یقین نہ کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں کے بارے میں خبردار کر دیا، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں دے دیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، پھر وہ سامنے اظہار کریں گے غلطی ہو گئی، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کل بروز قیامت عالم الغیب والشہادہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر کر دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے۔ اِذَا انقلبتم الیہم، اے مسلمانوں جب تم پلٹ کر ان کے پاس جاؤ گے، یعنی یہ پہلے بتا دیا گیا کہ ان کی قسموں کا بھی تم اعتبار نہ کرنا، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ قسمیں اس لیے کھائیں گے تاکہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، وہ تمہاری توجہ ہٹانے کے لیے کہ تاکہ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اے مسلمانوں تم ان کا خیال چھوڑو، ان کا نفاق ظاہر ہو چکا، تو اب تمہیں ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو۔ کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو انسان سمجھائے، لیکن کوئی جاننے کے باوجود جہالت کرے تو اسے سمجھانے سے قرآن نے منع کیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کا جواب نہ دو۔ تو جتنے بھائی اور جتنی بہنیں سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوئی مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والا ہو اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہو، کوئی صحابہ کا بے ادب گستاخ ہو، کوئی رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہو، تو اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو آپ بجائے خود سمجھانے کے اسے کیسٹ دیجئے، سی ڈی دیجئے، کتاب دیجئے، کہ جو کتاب میں لکھا ہے جو سی ڈی میں ہے اس طریقے سے آپ سمجھا نہیں سکیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ کہتا مجھے سی ڈی سننی نہیں ہے، کتاب دیکھنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، لڑنا چاہتا ہے، تو اس سے بحث کرنا فضول ہے اور غیر عالم کو منع بھی ہے، حرام ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کو جواب نہ دو، لہذا اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض کرو، تم ان کا خیال چھوڑو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ تو بالکل پلید ہے، ناپاک ہیں۔ رجسن گندگی کو، گوبر کو کہتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں قرآن نے منافقین کے لیے کیسا لفظ ارشاد فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں تو نرمی ہی کا ذکر ہے، سب سے نرم بات کرنی چاہیے۔ رجسن اگر لفظ کو آپ جانتے اور یہ عربی کی مہارت ہوتی تو اندازہ ہوتا یہ کیسا لفظ ہے۔ خنزیر کے لیے رجسن کا لفظ آیا ہے، گوبر، پیشاب اور اس طرح کی گندگیوں کے لیے رجسن کا لفظ آتا ہے، اور قرآن نے یہی لفظ منافقین کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو جتنے بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، سارے رجسن ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ برے کام کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ وہ تمہیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اور ان کی باتوں میں آ بھی جاؤ اور تم ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ،
تو بے شک اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب، اعراب یعنی دیہاتی، ایک تو شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، دوسرے دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ دیہات کے رہنے والے بچوں کی طرح ہوتے ہیں کہ بچوں کے دماغ میں اگر کوئی بات بیٹھ جائے، اچھی ہو یا بری، وہ نکلتی نہیں ہے۔ اچھی بات میں پختہ ہو جائیں تو وہ اچھی بات میں پختہ ہوتے ہیں، اور کوئی ضد میں یا برائی میں پختہ ہو جائیں تو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو دیہات کے لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، اگر وہ گمراہ ہو جائیں تو بڑے سخت گمراہ ہوتے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ہدایت یافتہ ہوں تو ان کے جیسا کوئی پکا ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ الاعراب اشد کفرا، دیہاتی کفر میں بہت سخت ہیں، وہ نفاقا، اور نفاق میں بڑے سخت ہیں، وہ اجدر، اور وہ زیادہ قابل ہیں اس بات کے اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اس قدر سخت ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، لہذا وہ کسی بات کو جاننے کے قابل نہیں ہے، ان کی قابلیت، ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ دیہاتی وہ ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ وہ منافق ہیں، وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے جرمانہ سمجھ کر وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، زکوٰۃ کو، صدقے کو وہ جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر گردشیں آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم پر کوئی مصیبت آئے اور ان کی جان چھوٹے، ابھی تم سے ڈر رہے ہیں، لہذا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردشیں ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اب سے عرض کیا تھا کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت پر آ جائیں تو بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا بھی معاملہ ہے، اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے کہ عورت اگر بگڑ جائے تو سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر عورت کا دل نور ایمان سے روشن ہو جائے تو وہ بڑی پختہ ہوتی ہے، اور وہ یعنی گویا کہ اس کے اندر جو ضد پائی جاتی ہے اس ضد کو وہ صحیح رخ پر استعمال کرتی ہے، اور پھر وہ نہ صرف خود ہدایت پر کاربند رہتی ہے بلکہ پورے خاندان کو ہدایت کی طرف لگا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ مومنین ہیں من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ صرف اور صرف قربات عند اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ کی دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں، یعنی حضور خوش ہو جائیں اور حضور ان کے لیے دعا کریں، اس کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک ان کے لیے یہ مال خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام جہاں نیک اعمال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، وہاں وہ نیک اعمال اس لیے بھی کرتے کہ رسول اللہ راضی ہو جائے اور حضور کی توجہ ان کی طرف ہو اور حضور خوش ہو جائے اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو مومن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے نیک اعمال کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میرے تمام اعمال کو رسول اللہ جانتے ہیں، آپ کے دربار میں پیر اور جمعرات کو امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ جب چاہیں توجہ فرماتے ہیں،
تو جب میرے آقا میرے نیک اعمال کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، اور جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ خوش ہو کر میرے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں مجھے مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔